اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. درود پڑھ دیں. محترم اور معزز سامعین کو درود پڑھ جاؤ. اکبر کا آخری منشور ہے. یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جو صاحبان تقویٰ کے لیے مجسمہ ہدایت، یعنی یہ کتاب ان لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے جو صاحب تقویٰ ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا پایا جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. فائدہ تو سب کو ہوگا لیکن ہدایت ان کو ملے گی کہ جو صاحبان تقویٰ. لہذا صاحبان تقویٰ کے لیے یہ مجسمہ ہدایت ہے. یہ وہ سر عظیم ہے کہ اگر یہ قید مصطفیٰ کے سوا کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا ہے یہ قرآن، تو یہ قرآن، یہ پہاڑ خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ کہ تم اس کو دیکھتے. کس کو دیکھتے؟ اس پہاڑ کو دیکھتے. کیا دیکھتے؟ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو یہ پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہ خشک تر کا وہ عظیم مجموعہ ہے کہ جو اپنے دامن میں کل کائنات سمیٹے ہوئے ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ وہ روشن کتاب ہے کہ جو ہر خشک تر اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے. اس واضح کتاب، اس روشن کتاب میں سب کچھ موجود ہے. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ہر چھوٹی سے چھوٹی شے، ہر بڑی سے بڑی شے کا ذکر اس واضح کتاب میں موجود ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو پروردگار عالم نے جس کا ذکر اس کتاب مبین میں رکھا نہ ہو. اگر کوئی اعلیٰ ہے تو اس کی بلندی کا ذکر ہے، اور کوئی ادنا ہے تو اس کی پستی کا ذکر ہے. کوئی نیک ہے تو اس کی نیکی کا ذکر ہے، کوئی بد ہے تو اس کی برائی کا ذکر ہے. حضور والا اگر کوئی سویا ہے تو سونے والے کا ذکر ہے، تو کوئی رویا ہے تو رونے والے کا ذکر ہے. کوئی جاگا ہے تو جاگنے والے کا ذکر ہے، اور کوئی بھاگا ہے تو بھاگنے والے کا ذکر ہے. تو عزیزان محترم، جب ہر شے کا ذکر اس کتاب الہی میں موجود ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی شے کا ذکر اس کتاب مبین میں، اس واضح کتاب میں موجود ہے، تو عزیزان محترم یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار اپنے حبیب کو معراج کی بلندیوں پر لے جائے اور اس سفر کا ذکر نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
کہ پروردگار اپنے حبیب کو معراج کی بلندیوں پہ لے جائے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائے، اور وہ پروردگار اس سفر کا ذکر اس کتاب میں نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا ارشاد ہو رہا ہے کہ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے وہ ذات، بلند اور بالا تر ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائے۔ انہ ہوا سمیع البصیر، اور یقیناً وہی وہ ذات ہے کہ جو بغیر آنکھوں کے دیکھتی ہے اور بغیر کانوں کے سنتی ہے، یعنی وہ ذات ایسی ہے اس کو دیکھنے کے لیے نہ قوت بصارت کی ضرورت ہے نہ قوت سماعت کی ضرورت ہے، وہ ایسا بصیر ہے کہ اس کو بصارت قوت بصارت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دیکھیں۔ اچھا یہ لفظ جو استعمال ہوا یہاں پہ کہ بہترین دیکھنے والا اور بہترین سننے والا، کیا ضرورت تھی اس کو کہنے کی؟ ہو سکتا ہے کہ شاید ایک بار ضرور پڑھیں محمد یہ دیکھنا اور سننا یہ دو ایسا عمل ہے کہ اگر آپ آنے والے کو یہ پتا چل جائے کہ کوئی ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو ہم کو سن رہا ہے، تو انسان تمام چیزوں سے اپنے کو تھوڑا الرٹ کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ساودھان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب کسی اہم بلڈنگ میں آپ جب جاتے ہیں جہاں سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں مختلف جگہوں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ ساودھان، آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں۔ یہ کیوں لکھ دیا جاتا ہے؟ بینک میں اکثر اس بات کو ہوتا ہے کہ آپ جگہ جگہ دیکھیے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے لکھ دیا کہ صاحب ساودھان کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں۔ اب اگر ذہن میں اگر کوئی ایسا منصوبہ لے کر آئے ہیں کہ جس گناہ کو آپ انجام دینا چاہتے ہیں، تو جب آپ کی نگاہ وہاں پہ پڑے گی تو تھوڑا سا آپ الرٹ ہو جائیں گے کہ ہم کیمرے کی نگاہ میں ہیں، مینیجر صاحب دیکھ رہے ہیں، سیکورٹی والا سامنے بیٹھا ہے، اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تو بہرحال ہم پکڑے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے شاید ایک ایسی منشا رہی ہو پروردگار کی کہ وہ اپنے بندے کو آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہاں تو کیمرے بھی لگے ہیں، یہاں تو تمہارے تمام وسائل موجود ہے، لیکن جو ذات تم کو دیکھ رہی ہے ان کو ان کیمروں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتی ہے تو بغیر کان کے سنتی ہے۔ ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ اب حضور والا آیت کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ سبحان الذی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات۔ آپ دیکھیے کہ شروعات ایک عجیب انداز میں ہو رہی ہے، پروردگار لے جا رہا ہے اپنے حبیب کو اور تعریف کر رہا ہے اپنی کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو کئی جگہ اللہ نے اپنی تعریف کی ہے۔ مثلا انسان کو جب اس نے پیدا کیا تو اس نے کیسے پیدا کیا، پورا اس نے ایک طریقے خلقت اس نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ جو ہے وہ خون بنا، خون کا لوکڑا بنا، اس کے بعد میں پھر ہم نے منجمد خون میں پھر جو ہے اس میں جو ہے وہ ہڈیاں پیدا کی اور اس میں جو ہے اس کو پورا ایک نظام ڈھانچہ۔ اس کے بعد میں جب وہ بن کے تیار ہوا تو اس نے کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا برکت والا ہے وہ کہ جو سب بنانے والوں میں بہترین بنانے والا۔ لیکن قابل غور بات ہے کہ یہاں پہ آپ وہاں نہیں پہنچے کہ جو اس نے تعریف کی ہے وہ کس بنیاد پہ کی ہے؟ کیا اس نے جمادات بنائے تو کیا وہ قابل تعریف نہ ہے؟ اگر آپ جمادات کی دنیا دیکھیں
تو کیا جمادات یہ قابل تعریف نہیں ہے؟ یقیناً ہے. ایسے ایسے پہاڑ ہیں. کیا کوئی پہاڑ بنا سکتا ہے؟ تو قدرتی طور پہ جو اللہ نے جو بنا دی ہے ایسے جمادات اس نے بنائے. اگر نباتات کی دنیا دیکھیں تو نباتات کی دنیا میں دیکھیں تو آپ عقل پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے نباتات موجود ہیں, ایسے پھول موجود ہیں, ایسی خوشبو اس میں ہے. یہ خوشبو کس نے بخشی ان کو؟ یہ گلاب, یہ گیندا, یہ چمیلی, یہ چمپا, یہ مختلف قسم کے نباتات ہیں. اگر آپ دیکھیں تو سب میں اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے, اس کی قدرت نظر آ رہی ہے. لیکن قدرت یہاں بھی خاموش ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ کیسا بہترین بنانے والا ہے وہ. نباتات کی بھی دنیا اگر آپ دیکھیں تو نباتات بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں جس کو آپ ہلکے میں جس کو آپ لے کر ٹھیک ہے یہ پیدا ہوگا, نہیں بنایا اللہ نے. یقیناً نباتات بھی قابل تعریف اور قابل ستائش ہے. وہ ایسے ایسے نباتات ہیں, اگر نباتات کی دنیا میں جائیں تو موضوع نہیں ہے, نہیں تو اسی آدمی بھرتے رہ جائے گا. لیکن نباتات نے بھی اس کو جب بنایا, نباتات کو پیدا کیا تو اس نے اپنی تعریف نہیں کی. حیوانوں کی دنیا دیکھیے, حیوانات جب اس نے پیدا کیے, کیسے کیسے حیوان ہیں, کیسے کیسے خوبصورت چڑیا اسے بنائی, مختلف پر ان کو دیے ہیں. ایسے ایسے رنگین اور حسین چڑیا موجود ہیں. ایسے اگر آپ حیوانوں کو دیکھیے, ایسے مختلف قسم کے جو جسمانی اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے, حسن کے اعتبار سے مختلف اس میں رنگت پیدا کرتی ہے, لیکن اس نے بھی تعریف نہیں کی. تو جمادات کو اس نے بنایا تو اس نے اپنی تعریف نہیں کی. نباتات کو اس نے پیدا کیا, اس نے اپنی تعریف نہیں کی. حیوانوں کو اس نے پیدا کیا, اس نے اپنی تعریف نہیں کی. لیکن جب اس نے انسان کو بنایا تو اس نے کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین, بڑا برکت والا ہے وہ کہ جو سب بنانے والوں میں بہترین بنانے والا. یعنی اب جو چیز اس کے کارخانے میں تیار ہوئی اور جو چیز آئی وہ ایک ایسی نایاب چیز آئی, ایک ماسٹر پیس ہے کارخانے قدرت کا کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اس کے کارخانے قدرت کے اس سے بہتر چیز کوئی نہیں تھا. آپ جائیں موبائل کی دکان پہ اور سے کہ بھائی یہ موبائل دکھائیے, یہ موبائل دکھائیے, یہ موبائل دکھائیے, وہ آپ کو نئے لیٹسٹ ورژن دکھاتا جائے گا. لیکن ایک اسٹیج وہ آ جائے گی کہ بس ہاتھ جوڑے گا کہ بھائی اب اس سے آگے ہمارے پاس نہیں, میرے پاس ہے بس. اس کے معنی یہ ہوا کہ اب جو پروڈکٹ آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ اس کمپنی کا ایک ماسٹر پیس ہے کہ اس سے آگے کچھ نہیں. تو جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اس نے انسان کو پیش کیا, اس نے کہا بس اب اس سے آگے کوئی چیز نہیں, اس سے بہتر کوئی چیز ہمارے پاس اب نہیں. لیکن کبھی سوچا ہے کہ وہ کس نظریے سے اس نے یہ بات کہی؟ یہ بھی تو آپ کو غور کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ بچ جائیں گے بس ہاں ہم تو بس اشرف المخلوق ہے, تو حضور والا ایک دوسری آیت بھی موجود ہے جہاں اس نے جب انسان کی خلقت کی ہے تو اس نے تعریف کی ہے. اور ایک آیت مجھے اور ملی, اس نے کہا کہ ایک بار درود پڑھ لو اس نے کہا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یبصرون بہا وَلَهُمْ اذان لا یسمعون بہا. اس نے کہا کہ دل ہے مگر سوچتا نہیں, آنکھیں ہیں مگر دیکھتی نہیں, کان ہے مگر سنتے نہیں. تو اب کیا کہا اس نے کہا اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں, بل ہم اضل, بلکہ اس سے بدتر. اب یہ عجیب جہاں تو کیفیت نظر آئی جب انسان کی اس نے خلقت کی تو اس نے کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین, یہ سب بنانے والوں نے بہترین بنانے والا ہے. اور جب اس نے انسانوں کی کیفیت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو جانور ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. تو عزیزان محترم, یہ دو ایک تضاد, ایک دو الگ الگ تصویریں ہیں انسان کی کہ جہاں پہ اللہ انسان کو جب بنا رہا ہے تو اپنی تعریف کو توصیف کر رہا ہے, اور ایک طرف اللہ انسان کو جانور یا جانور سے بدتر ہے. یہ انسان کے لیے لمحے فکریہ. کیا لمحے فکریہ ہے انسان؟ اب انسان اس کو سوچے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا, اب اگر انسان ہی بن کر کے اس کی بارگاہ میں ہم واپس آ گئے
تو وہ بڑا قابل تعریف ہے، لیکن اگر ہم اس کی بارگاہ میں ایسا پلٹے کہ ہم انسان نہ رہے، آنکھیں تو رہی لیکن زندگی بھر وہ بات نہیں دیکھی جو ہمیں دیکھنا چاہیے تھی، کان ہے مگر سنا نہیں، کیا نہیں سنا؟ حق نہیں سنا، حق کو فراموش کرتے رہے، حق کو تم نے نہیں سنا، تو اب یہ جان لو کہ تمہاری زندگی جانور ہے یا جانور سے بدتر ہے۔ نابینا کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ نابینا ہے۔ نابینا کی معنی یہ قوت بصارت نہیں ہے، قوت بصارت ہے مگر دیکھتے نہیں، قوت سماعت ہے مگر سنتے نہیں۔ اچھا یہ چیزیں اس نے دی کیوں ہے؟ کیوں دی اس نے؟ کبھی آپ اس میں غور کریے، اس نے کہا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ہم نے جب تمہیں ماؤں کے شکم سے اس کیفیت میں نکالا، کس کیفیت میں نکالا؟ لا تعلمون شیئا کی منزل میں نکالا، تم کچھ تھے ہی نہیں، تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، یعنی تمہاری حیثیت تو اس حیوانوں سے بھی بدتر تھی، اس مرغی کے چوزے سے بھی بدتر تھی کہ جب مرغی کا چوزا انڈے سے باہر آتا ہے تو وہ فوراً اپنی غذا تلاش لیتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے زندگی کے سفر پہ، لیکن جب تم آئے تو تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، لا تعلمون شیئا، سوائے رونے کو تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا، کچھ نہیں تم جانتے، تم سے بہتر تو وہ حیوانات تھے۔ آپ دیکھیں بہت سے اگر حیوانوں کے اگر آپ انالیسس کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو وہ جیسے ہی اس دنیا میں آتے ہیں ویسے ہی زندگی کے سفر پہ نکل لیتے ہیں، اور ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کیا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہماری امی جو ہے وہ کبوتر کا ایک گھونسلہ بناتا تھا، یہ کبوتر مطلب یہ تھا تو اس کا انڈا ہٹا کر کے مرغی کا انڈا رکھ دیتی تھی، اور پتا چلا 21 دن کے بعد اس میں مرغی کا بچہ نکل رہا ہے، اور وہ جو مرغی کا بچہ نکلا اس کو کبوتر سے کوئی واسطہ نہیں، بس اب اس کا ختم معاملہ، اب وہ نکلا اور اپنی زندگی کے سفر پہ شروع ہو گیا، وہ چننے لگا تھا، وہ کھانے لگا۔ لیکن عزیزان محترم، اگر آپ چلے جائیں اور کسی کا پیڑ لگا ہے اور امرود کا ہے تو کیا آپ امرود کھا لیں گے؟ اس کو یہ شعور نہیں دیا گیا ہے کہ تم جو چاہو کھا لو، لیکن تم کو یہ نہیں کرنا ہے۔ بھینس جدھر جا رہی ہے اس کو اس سے مطلب نہیں کہ کھیت کس کا ہے، بھینس کو اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ کھیت کس کا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس نے اپنی غذا کھا لی، اس نے فراہم کر لی، لیکن آپ یہ کہہ کے چھٹی نہیں پا جاؤ گے کہ ہم جا رہے تھے مجھے بھوک لگی تھی، یہ امرود کا پیڑ میں نے دیکھا اور میں نے امرود توڑ کے کھا لیے، آپ کو چھٹی نہیں ملنے والی۔ تو ملنے والا ہم نے تمہیں ماؤں کی شکم سے اس کیفیت میں نکالا کہ جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور پھر ہم نے کیا وجعل لکم السمع، ہم نے وجعل لکم السمع، ہم نے تمہیں قوت سماعت دی، وجعل الابصار اور قوت بصارت دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضور والا یہ جو نعمتیں پروردگار نے ہم کو دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کریں، یہ اس لیے دی ہیں۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ یاد رکھو اس قرآن آیت کی روشنی میں کہ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ تو حضور والا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، دعا کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں بس اس کو بھی چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک بار درود پڑھ دیں محمد کیونکہ اس کے بعد یہ مجلس ہونا ہے، آپ لوگ ہوں گے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات۔ حضور والا اللہ اپنے بندے کو لے گیا معراج کی بلندیوں پہ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رسول کے چاہنے والے، اس رسول کے ماننے والے جس کو لے گئے ہیں، رسول پہ اپنی جان قربان کرنے والے، وہی لوگ اس معراج ان کے حلق سے اتر نہیں دیتی جو بات۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اور رسول اللہ کی ذات ایسی کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ جس کی پوری زندگی معراج ہو وہاں رسول کا چاہنے والا ایک شب کا معراج برداشت نہیں کر رہا ہے۔
اس کی پوری حیات طیبہ 63 سالہ زندگی کا ہر گوشہ معراج ہے، کیونکہ رسول سے بڑھ کے کوئی ذات نہیں ہے، اور اس ذات کو جب اللہ اپنی نشانوں کو دکھلانے کے لیے لے گیا تو اس معراج کو لوگ حلق سے اپنے نہیں اتار پا رہے ہیں کہ کیسے ہم ماننے کے ساتھ، اور باقاعدہ اس کی دلیل بھی وہ پیش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں انتظار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا طویل سفر اتنے قلیل وقت میں طے کیسے ہوا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اتنا طویل سفر اور اتنے قلیل وقت میں کیسے طے کیا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میرے والا یہ جو آپ نے یہ کہا کہ یہ طویل سفر اتنے قلیل وقت میں طے نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ کے عقل میں نہیں بات آ رہی ہے، تو کیا کوئی جو چیز آپ کے عقل میں نہ آئے تو کیا آپ اس کے منکر ہو جائیں گے؟ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کو حقیقت سے آپ انکار نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ اتنا وسیع آسمان یہ بغیر سکون کے کیسے رکا ہوا ہے، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ کسی بہت بڑے آرکیٹیکٹ کو بلا لیجیے، اسے کہہ دیجیے کہ بھائی ایک 10 بائی 10 کی سلیب بغیر پلر اور بغیر سکون کے بغیر دیوار تو ہاتھ جوڑے گا، کہ کم سے کم 2 تو ہمیں دینے دیجیے، 2 دیواریں یا 2 ستون تو آپ ہم کو دینے دیجیے، بغیر سکون کے بغیر دیوار کے ہوا میں ڈال دیں، ممکن نہیں ہے۔ تو جب اتنا ایک چھوٹی سے ٹکڑا آپ کو ہوا میں نہیں کر سکتے ہیں تو کیا اتنا وسیع آسمان بغیر سکون کے رکا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کیا یہ عقل میں آ رہی ہے؟ بات نہیں آ رہی ہے، مگر آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ جس ذات نے کہا ہے کہ ہم نے آسمان کو خلق کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا فان یقول له کن فیکون۔ تمہارا پروردگار وہ ہے کہ بس وہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جائے، اس لیے یقین کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے عقل میں تو ہماری نہیں آ رہی ہے بات کی بغیر آسمان بغیر سکون کے کیسے رکا ہوا ہے، لیکن ہاں جو ذات جس ذات نے اس کو بنایا وہ ذات کی تعریف اس نے اپنی بتائی کہ وہ ذات ایسی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا فان یقول له کن فیکون۔ بس وہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیسے ہو گیا، کیوں، کیا، کیسے، یہ ہم انسانوں کے لیے یہ لفظ ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ ہم سے کہیں کیسے ہو گیا، ابھی ایک دم سے موسم بدل جائے گا، پانی برسنے لگے گا، ایک دم سے دھوپ نکل آئے۔ وہ خالق ہے نا، وہ خالق ہے، جو خالق کو یہ حق حاصل ہے کہ جیسا چاہے وہ ویسا کرے۔ لہذا ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے، یہی وجہ تھی کہ جنہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اتنا طویل سفر اتنا قلیل وقت میں طے کیسا ہوا، بلکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے حبیب ہمارا اٹھ گیا، بلکہ اس نے کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو ہمارا بندہ کیسا ہے، بلکہ ہمارا نبی کیسا ہے، ہمارا رسول کیسا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ مجھے دیکھو میری ذات دیکھو، میں کیسا پاک و پاکیزہ ہوں کہ جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو حضور والا جانا اور ہے، لے جانا اور ہے۔ حضور گئے نہیں بلکہ لے جائے گئے۔ وہ ذات جو کن فیکون کی مالک ہے وہ ذات لے گئی ہے اپنے بندے کو۔ تو اب یہ تصور کہاں پیدا ہوا کہ اتنا طویل سفر اتنے قلیل وقت میں کیسے ہوا؟ میں کہہ دوں کہ میں گونڈا سے یہاں قصبہ 5 منٹ میں آئے تھے، تب آپ کہیں گے جیسا 5 منٹ میں اس تیز رفتار گاڑی سے آپ آ گئے کہ 5 منٹ میں آپ نے 18-20 کلومیٹر کے جو ہے مسافت طے کرنی۔ لیکن جو مالک ہے وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو بس وہ ہے، اس کی ذات ہے اور اس کا ارادہ ہے۔ لے گیا اپنے بندے کو، تو لے گیا اپنے بندے کو، لے گیا۔ تو حضور والا یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کہ معراج کا منکر پیغمبر کی فضیلت کا منکر نہیں ہے،
فعل خدا کا منکر ہے، لہذا وہ کافر ہے۔ جو پیغمبر کی فضیلت کو نہ جھٹلا، اللہ کے فعل، اللہ کی قدرت کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کی قدرت کو وہ جھٹلا رہا ہے، اللہ کی قدرت کو شک کر رہا ہے۔ وہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ تو تم آئے لا تعالیٰ ہونا کہ شاید کی منزل میں تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم نے یہ سب پوچھتے تھی، تمہیں آخر دیا اتنا سفر تم نے کیسے طے کیا؟ آج تم کہہ رہے ہو کہ اتنا طویل سفر اتنے قریب وقت میں کیسے طے ہو گیا؟ تو حضور والا بہرحال یہ قابل قبول نظریہ نہیں ہے، بس جو ذات لے گئی وہ اپنے بندے کو لے گئی، وہ اس پہ قدرت رکھتی ہے، لہذا یہ نظریہ ریجیکٹ کر دیا گیا کہ یہ نہیں مانا جا سکتا۔ اب ایک اور طبقہ، ایک مکتب فکر، ایک اور فکر آئی، انہوں نے یہ دیکھا، وہ تھوڑا صاف تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اعتراض کو نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کی ہم قدرت بھی انکار کر دیں کہ صاحب اللہ لے گیا، کیونکہ وہ ڈرے جب اللہ کی قدرت پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ معاملہ ابھی تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ پہ ہے، لیکن اب وہ رسول اللہ پہ نہیں ہے، اب معاملہ یہ ہے ان کا کہ صاحب معراج تو ہوئی ہے، تھوڑا آئے یہاں پر، یہاں تک آئے کہ معراج تو ہوئی ہے مگر جسمانی نہیں ہوئی ہے، روحانی ہوئی ہے۔ اس بات کو میں نے کہا کہ جب جسمانی ہوئی ہے، روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی ہے، جسم کا نہیں رہا اور روح چلی گئی ان کا۔ تو حضور والا جسم اور روح کی جدائی کو موت کہتے ہیں، معراج نہیں کہتے۔ جسم اور روح سے جب الگ ہو جاتی ہے تو یہ کیفیت موت کہلاتی ہے، یہ معراج نہیں کہلاتی۔ ورنہ روز آپ کو نہ جانے کتنی معراجیں ملیں گی، ہر لمحہ تو ہر انسان مر رہا ہے، تو سب کی معراج ہو رہی ہے۔ تو جسم اور روح کی جدائی جو ہے وہ موت کہلاتی ہے، معراج نہیں کہلاتی ہے۔ اور اگر مثال میں روح نکل گئی اور عالم بالا میں گئی اور اس کے بعد میں وہ سب سیر کے شور چلی آئی، تو حضور والا یہ ممکن ہے کہ روح کی پر روح نکلی اور اس کے بعد میں سب سیر کر کے آئی اور پھر وہ دو وفات آپ کو ماننی رسول اللہ کی، ایک 28 صفر 11 ہجری میں اور اس سے پہلے بھی آپ کی مانی جب ان کی وفات ہوئی، تو ایسا کوئی نہیں مان رہا ہے کہ بھائی وفات تو ایک ہی بات ہوئی ہے رسول اللہ کی۔ تو یا تو آپ ان کی 2 بار وفات مانیے، یا یہ نہ کہیے کہ جسم یہی رہا روح گئی، لہذا جسم اور روح کی جدائی کو موت کہتے ہیں، معراج نہیں کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ دوسرا نظریہ بھی ریجیکٹ ہو گیا، یہ بھی قابل قبول نہیں۔ اب تیسری کیفیت، اور ابھی تک تو دیکھیے اعتراض بھی کرتے ہیں لوگ، بڑے سوچ سمجھ کے، ایسا نہیں ہوتا کہ اعتراض آدمی برجستہ کر دیتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کر کے، لیکن حق کے آگے جھوٹ ٹھہرتا نہیں، بس یہی بات۔ حق باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ حق کے سامنے ٹھہرتا نہیں ہے۔ اور اس کی بالکل اگر بہترین مثال آپ کو دیکھنا ہے تو کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اب یہ بات اور کروں، اس کے بعد میں پھر کربلا کے واقعات کہ یزید کی چاہے کتنی بڑی طاقت تھی، لیکن یہ 72 افراد کے آگے وہ ٹک نہیں پایا۔ تو باطل جتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، حق کے آگے نہیں۔ اس کے بعد میں تیسرا نظریہ ان کا، کیوں کا کہ نہیں، اب پہلا تو انکار کیا، دوسرا ان کا کہ نہیں، اب صاحب ایسا ہے نہ تو حضور کا جسم گیا اور نہ ہی روح گئی، وہ نہ تو حضور کا جسم وہاں گیا اور نہ روح گئی، بلکہ حضور نے خواب دیکھا تھا اور خواب آ کر کے بیان کر دیا۔ یعنی نہ تو انہوں نے معراج جسمانی مانی اور نہ ہی روحانی مانی، بلکہ کہا کہ حضور نے ایک خواب دیکھا تھا۔ تو حضور والا ایسا نہیں ہے، اگر خواب دیکھا ہوتا تو خواب کے طریقے سے بیان بھی اللہ کرتا۔ جب جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا یا بنیا انی اری فی المنام، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا تھا جناب ابراہیم نے کہ یہ بیٹا اسماعیل ابھی جبریل آئے تھے انہوں نے اللہ کا حکم دیا، نہیں، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو لہذا خواب کے طریقے سے اللہ نے حکم دیا تھا، تو وہی بات جناب ابراہیم نے کہی تھی کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کہاں بھی اس آیت میں کہیں خواب کا لفظ بیان ہو رہا ہے؟ اگر خواب ہوتا تو خواب کی طرح بیان ہوتا، حقیقت کے پیکر میں اللہ نے اس کو بیان کیا، خواب نہیں ہے۔ لہذا نہ جسم کا وہاں گیا، جسم جو
کا نظریہ یہ تھا کہ نہ جسم گیا نہ روح گئی، بلکہ حضور اپنے معراج کی بلندیوں پہ گئے، اور جو ذات لے گئی وہ ذات ایسی تھی کہ انما امرؤ اذا اراد شیئا، بس وہ جس چیز کا ارادہ کر لے اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جائے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو اور مزید زحمت دی جائے، آپ کو اس کے بعد بھی مضبوط سنی ہے کچھ جو مال مجلس رہ کے چند جملے مسائل کے بھی لازم ہیں، بغیر اس کے مجلس مکمل نہیں ہوگی۔ حضور والا یہ ایام ایسے ہیں محرم کے کہ جو ہم پورے عالم میں ہر طرف زہرا بلال کا غم منایا جا رہا ہے، ہر آنکھ کا شکار ہے، ہر انسان رو رہا ہے زہرا بلال کو۔ یقیناً یہ واقعہ ہی ایسا ہے، ایسا دل سوز واقعہ ہے، اس واقعے کربلا کے بعد کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ جہاں جس نے اپنے تاثرات اپنے انسان کے ذہنوں کو ڈالے ہوں، نہ فقط مسلمان بلکہ ہر طبقے کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف شیعہ حضرات یا مسلمان، ہر انسان بس جو انسان ہے یہ ایک پیرامیٹر ہے، یہ واقع کربلا ایک پیرامیٹر ہے، ایک معیار ہے کہ جس کے دل میں جہاں انسانیت پائی جائے گی وہ زہرا کے لال کا غم رہے گا، اور جہاں انسانیت نہیں ہے وہ کچھ بھی کرے اس کو آزاد ہے۔ لیکن اگر انسانیت ہے تو ہم اس واقعے کربلا کو اپنی زندگی سے فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا واقعی تھا کہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو زہرا کا لال فاطمہ کا لخت جگر، جس کو بیوی دو عالم نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا، بڑا پریشان تھا۔ کیوں؟ اس لیے پریشان تھا کبھی خود کے لاشوں میں گیا ہے، کبھی اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مزاحم کی لاش کو لے کر آیا ہے، کبھی جان اور سعید کی لاش کو اٹھا کے لایا ہے، اور جب یہ سارے انصار قربان ہو گئے تو اب اقربا کی باری ہے۔ اب کبھی ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کے سینے سے بچی کا پھل نکالا، کبھی اپنے بھائی کی نشانی جناب قاسم کے پامال ٹکڑے کو خیام تک لے کر آئے۔ جب کوئی پولیس کو مددگار کرا تو ایک بار زہرا کے لال نے آواز بلند کی، حال میں تاثرین سنا، حال میں نہیں سنا، ہر جو کوئی میری مدد کرے، ہر جو کوئی میری آواز پہ لبیک کہے، بس اداروں اس آواز کا فضائے کربلا میں گونجنا تھا کہ زمین کربلا کانپنے لگی، زمین کربلا کانپنے لگی۔ زمانے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، جھولے سے گرا دیا، خیمے میں کوہراہٹ مچ گیا۔ جناب امام حسین علیہ السلام در خیمہ تک آئے، کہنے لگے اے رب آپ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ہے میرے والی و وارث، جب سے آپ نے یہ آواز اس کے حاضر بلند کی ہے بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ اے رب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے بچہ پیاسا بہت ہے، لا ہمیں دے دو، ہم اسے لٹا کر کے پانی کی کوئی سبیل کرتے ہیں۔ ایک بار امام حسین نے ششماہے کو گود میں لیا اور میدان میں آیا اور کہا کہ فوج اشکیا، کیا تم ہمیں نہیں جانتے کہ میں وہ حسین نواز رسول کہ جس کو رسول اللہ اپنے دوست پہ بٹھاتے تھے، کیا میں وہ حسین نہیں ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو؟ یا میں وہ حسین نہیں ہوں کہ جو فاطمہ کا لخت جگر جس کو رسول اللہ نے مکے کی گلیوں میں گھمایا تھا؟ تو اگر تم مسلمان ہو، تم کیا ایک عجیب سوال کیا ہے امام حسین نے بڑا نفسیاتی کہ کیا اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بچے کو پانی پلا دو، اور اگر تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے تو انسانیت کے ناطے اس بچے کو پانی پلا دو۔ یہ کہہ کے امام حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئے نکال دیا، بس ششماہے کو جیسے ہی جلدی نے پھر لٹایا کہ بچہ تڑپنے لگا۔ امام حسین نے اب گنگا ہوش میں لے لیا اور کوئی جواب نہ آیا، اور یہ کوئی جواب نہ آنا ان لوگوں نے بتا دیا کہ نہ تو اس میں
کوئی مسلمان ہے اور نہ ہی کوئی انسان ہے۔ عزادارو، امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، ایک بار کہا کہ اے بیٹا، تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار خود تم اپنے انداز میں کر دو۔ بیٹا ہم نہیں بتا سکتے کہ تم کتنے پیاس ہو، تمہاری پیاس کا کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے، بیٹا تم اپنی پیاس کا اظہار خود اپنے طریقے سے کر دو۔ ایک بار علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ پہ پھیرا، بس یہ دیکھنا تھا منظر کہ فوج اشقیا منہ پھیر کے رونے لگی، ایک تلاطم مچ گیا۔ کسی صاحب کہتا ہے کہ اینا اینا ہرملا ابتا کلام حسین، اے ہرملا تو کہاں ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس ہرملا نے ایک تیر نکالا اور جیسے ہی کمان میں جوڑا، اب علی اصغر کا نشانہ لیتے ہیں کہ ہاتھوں میں ایک لفظ ہے، ہاتھ تھر تھرا رہے ہیں۔ ساتھ کہتا ہے کہ ہرملا، اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ تمہارے فوج کا سب سے بہادر شجاع انسان کون ہے تو ہرملا ہم تمہارا نام لیتے، مگر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں یہ کیا دیکھ رہی ہے کہ تمہارے ہاتھ کانپ رہے۔ اس نے کہا کسی ساتھ کو نہیں جانتا، ارے ہم جب اس کا نشانہ لیتے ہیں کبھی رسول اللہ صاحب نظر آتے ہیں، کبھی جناب سیدہ آ رہی ہے بال کھلے، یہ ہرملا یہ تم کیا کر رہا ہے؟ ہرملا نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹتے ہوئے علی اصغر کا جو نشانہ لیا، تیر فضا میں چلا، سنسناتا ہوا چلا، علی اصغر کے گلوں کو چھیدتا ہوا بازو حسین کے پیوست ہو گیا۔ امام حسین نے جو خون کو چلو میں لیا اپنے چہرے پہ ملا اور ایک بار مکے کا روح کیا کہ نانا آپ کی امت کے لیے اجر رسالت ادا کیا ہے۔ اس کے بعد میں علی اصغر بلال کو لیا۔ اب ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ رب آپ کو کیا جواب دیں گے، رب آپ سے تو وعدہ کر کے آئے کہ پانی پلانے جا رہے، لہذا امامت کے پیر لڑکھڑا رہے۔ ایک بار آگے بڑھے، کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، قدم پیچھے ہو گئے، پھر آگے بڑھے، ایک بار در خیمہ پہ پہنچے کہ اے رب آپ ہم تیرے بچے کو لے آئے ہیں۔ بس جناب آپ کہتی ہے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ بس یہ منظر جناب سکینہ دیکھ رہی تھی، سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے بابا آج ہم کو یقین ہو گیا کہ آپ بھیا کو زیادہ چاہتے ہیں، ارے آپ بھیا کو پانی پلا لائے۔ ایک بار امام حسین مظلوم کربلا گرمیز پہ بیٹھ گئے، اے بیٹی سکینہ تیرا بھیا پانی نہیں خون سے نہا کے ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود میرے کہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، اور کورونا جیسی وبا سے ہم سب کو اور دیگر وبا سے ہم سب کو عزاداران حسین کو محفوظ رکھنا پروردگار عالم، اور جو ابھی دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت فرما پروردگار عالم۔ زہرا جلال کی فرش عطا یہ دنیا سے ہی بجتی رہے، اور ہم لوگوں میں وہ جوش و خروش اور ہمت پیدا کر زہرا جلال کا ہم مناتے رہیں اسی طریقے سے، اسی جوش اور خروش سے۔ معبود میرے اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام میں کی ظہور میں تاجیل کرنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔